نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مومنہ مومن، مواحدہ مواحد اور جنتی ہیں۔ کسی بھی ضعیف سے ضعیف حدیث کے اندر ان دونوں کا شرک اور کفر ثابت نہیں ہے۔ یہ جائے کہ کوئی ان کو کافر مشرک کہے، ضعیف سے ضعیف حدیث کے اندر بھی ان کا کفر اور شرک ثابت نہیں ہے، بلکہ ان کا ایمان ثابت ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ کفر تو کفر رہا، شرک تو شرک رہا۔ اگر کسی نے حضرت عبداللہ کو آپ کی حیات طیبہ کے اندر گناہ کی دعوت دی ہے تو آپ نے اس پر بھی انکار کیا ہے۔ حدیث پاک تاریخ کی روایات ایک پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے، اور آپ کے 10 صاحبزادوں یا 9 صاحبزادوں میں سے سب سے خوبصورت صاحبزادے حضرت عبداللہ ہیں۔ انتہائی حسین و جمیل، خوبصورت شکل و صورت رکھنے والے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے ظاہری حسن دیا اور اس پر ایک اور انعام فرمایا کہ اس حسن کے اندر، اس جسم کے اندر اپنے محبوب کا نور رکھ دیا۔ جو حسن اور بھی دوبالا ہو گیا تو مکے کی عورتیں آپ کی طرف دیکھتی تو ایک عورت نے آپ کو دعوت گناہ دی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو چہ جائے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی نبی کوئی رسول مبعوث نہیں ہے، فطرت کا دور ہے، کوئی حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے، سب لوگ گناہ کرنے والے ہیں، لیکن اس وقت آپ گناہ کرتے بھی تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، سبب ریزن موجود تھا، لیکن آپ نے کیا جواب دیا کہ تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے؟ قبل اسے کہ میں گناہ کروں عبداللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اسے موت آ جائے۔ موت کو پسند کیا ہے لیکن گناہ کو، جب عام گناہ کو پسند نہیں کیا، عام گناہ پر موت کو ترجیح دی ہے، تو پھر وہ کفر اور شرک کا گناہ کریں گے؟ یہ آپ کے ایمان مومن ہونے کا جو معاملہ ہے، اہل سنت کے علماء کا موقف کیا ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ 3 ہمارے علماء نے، محدثین نے، مفسرین 3 باتیں جو قابل غور ہیں، سننے کے قابل ہیں، اپنے ذہنوں کے اندر بٹھانے کے قابل ہیں، وہ بیان کی ہیں۔ پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آپ اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، آپ رحم مادر میں ہیں۔ 2 ماہ کے بعد جب آپ کا نور سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس میں آپ کے رحم مبارک میں منتقل ہوا تو 2 ماہ کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش سے 5 یا 6 سال بعد، دونوں روایتیں موجود ہیں، 6 سال کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ 6 سال کے بچے ہیں تو والدہ کا وصال، ابھی پیدائش نہیں ہوئی تو والد کا وصال ہو گیا ہے۔ تو آپ نے دعوی نبوت کیا ہی نہیں، دعوی نبوت کیا ہی نہیں، اعلان نبوت کیا ہی نہیں۔ جب اعلان نبوت نہیں ہوا، دعوی نبوت نہیں ہوا، اگر دعوی نبوت ہوتا، اعلان نبوت ہوتا، اس کے بعد اگر کوئی انکار کرتا تو وہ کفر میں جاتا۔ ابھی آپ نے دعوی نبوت کیا ہی نہیں، اعلان نبوت کیا ہی نہیں، تو والدہ پہلے وصال کر جاتی ہے، والد پہلے وصال کر جاتا ہے، تو پھر ان کی طرف کفر کی، شرک کی طرف نسبت کرنا یہ کس طرح عقل مانتی ہے؟ تو علماء نے جو بیان کیا ہے 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے آپ کے والدین طیبین طاہرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے،
ایک بات، دین ابراہیم پر تھے، اور جو دین ابراہیم پر ہیں وہ جنتی ہیں۔ دوسری چیز، دوسری روایت، دوسرا نظریہ، دوسرا کنسپٹ جو اہل سنت کے علماء کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دور فطرت میں تھے۔ دور فطرت میں، دور فطرت کیا ہوتا ہے؟ اہل فطرت کون ہیں؟ انقطاع نبوت کا دور۔ ایک نبی آیا اور اس نبی اور دوسرے نبی کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے، جو اس دور کا آپس میں فاصلہ ہوتا ہے، اس فاصلے کو، اس گیپ کو دور فطرت کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العزت کے نبی اور رسول بن کر آئے، نبی پاک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 550 سال کا عرصہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وصال کرتے ہیں اب، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام یہ صرف اپنی قوم کے لیے، ساری امت کے لیے نہیں، ساری قوم کے لیے نہیں، ساری خدائی کے لیے نبی بن کر نہیں آئے۔ یہ تو اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آئے تھے۔ چاہے جائے کہ وہ اپنی قوم کو ہدایت دیتے، ان کا پیغام نبی پاک کے والدین تک کس طرح پہنچ سکتا تھا؟ تو آپ کا دور فطرت ہے، اس دور میں انقطاع نبوت ہے، کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت اس بات پر شاہد ہے، حدیث پاک اس پر دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک اپنا رسول پیغمبر بھیج نہ لے۔ تو یہ کہنا کہ آپ کے والدین جہنمی ہیں جب ان کے پاس رسول پہنچا نہیں، ہدایت کا پیغام پہنچا نہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عذاب نہیں دیتے جب تک رسول کو نہ بھیج لیں، تو ان کے لیے رسول آیا نہیں اور پھر عذاب ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت کے صریح خلاف بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم رسول کو مبعوث نہ کر لیں، بھیج نہ لیں، اس وقت ہم عذاب نہیں دیتے۔ تو یہ دور فطرت ہے آپ کا۔ اور دور فطرت کیا ہے؟ اس پر ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، جس کو حضرت امام ابن جریر نے، ابن ابی حاتم نے، ابن منذر نے، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر ان سارے جید مفسرین اور محدثین نے اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ یہ علماء مقدمین میں سے ہیں۔ علماء، تھوڑی سی علمی بات ہے ذرا، یہاں آپ تھوڑی توجہ دیں گے تو آگے جا کر بات آسان ہو جائے گی۔ یہ ایک نچوڑ ہے مطالعہ کا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل علماء مقدمین اور حضرت امام جلال الدین سیوطی علماء متاخرین میں سے ہیں۔ ان دونوں نے کیا کام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی پاک کی احادیث کو جمع کیا ہے۔ سب سے بڑا ذخیرہ حدیث متقدمین علماء کا ان میں سے حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں جمع کیا ہے۔ سب سے زیادہ احادیث حضرت امام احمد نے جمع کی ہیں متقدمین میں، اور آپ کی جو مسند ہے وہ 52 جلدوں میں ہماری لائبریری میں موجود ہے، 52 والیومز میں۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی یہ علماء متاخرین میں سے ہیں، انہوں نے 50,000 کے قریب احادیث اپنی کتاب جمع الجوامع میں جمع کی ہیں۔ یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی
متاخرین کے جو علماء ہیں ان میں سے سب سے بڑی کتاب حضرت امام جلال الدین سیوطی کی ہے. اور کون حضرت امام جلال الدین سیوطی؟ جو 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں. 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں. اور حضرت امام عبد الوہاب شورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی محبت کا یہ عالم ہے کہ ان کی نبی پاک کی ذات کے ساتھ ایسی محبت ہے کہ ظاہری حیات میں ظاہری سر کی آنکھوں سے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے 75 بار چہرہ ودھا کی زیارت کی ہے. سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے 75 بار حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اپنے آقا مولا کے چہرے کی زیارت فرمائی ہے. وہ حضرت امام جلال الدین سیوطی ہیں. سب سے بڑی کتاب جمع الجوامع اور مسند امام احمد بن حنبل علماء مقدمین اور متاخرین نے یہ جمع کی ہے. یہ حدیث پاک جو بیان کر رہا ہوں، اس حدیث پاک کو حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر بھی نقل کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، دور فترت کی بات کر رہا ہوں، نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن، قیامت کے روز دور فترت کے لوگوں کو جمع کرے گا. ان میں کم عقل، بہرے، گونگے، بوڑھے، ضعیف، ان لوگوں کو جمع کرے گا. دور فترت کے جو بہرے، گونگے، کم عقل اور بوڑھے ہیں ان کو جمع کرے گا. جمع کر کے اللہ رب العزت ان کی طرف اپنا پیغامبر، اپنا رسول بھیجے گا. اور رسول بھیجے گا اور وہ رسول ان کو جا کر کہے گا تم دوزخ میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ. یہ حدیث پاک ہے. محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. یہاں تھوڑی غور کریں اس بات پر کہ کیا بیان کرنے لگا ہوں میں. وہ پیغمبر، وہ رسول اللہ جو ان کی طرف بھیجے گا، دور فترت کے لوگوں کی طرف بھیجے گا، وہ جا کر کہے گا کہ تم دوزخ میں چلے جاؤ، جہنم کی طرف چلے جاؤ، جہنم میں داخل ہو جاؤ. تو وہ دور فترت کے لوگ جو ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ کہیں گے ہم کیوں جہنم کی طرف جائیں، دوزخ کی طرف کیوں جائیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ہماری طرف دنیا کے اندر رسول نہیں بھیجا. وہ دلیل، آرگومنٹ کریں گے کہ ہم جہنم کی طرف کیوں جائیں، ہم دوزخ میں کیوں جائیں، جبکہ اللہ رب العزت نے کوئی پیغام پر، کوئی رسول، کوئی ہدایت دینے والا، کوئی حق کا پیغام ہماری طرف دینے والا نہیں بھیجا. تو پھر ہم دوزخ کی طرف کیوں جائیں. تو نبی پاک فرماتے ہیں جب وہ جواب دیں گے، آپ فرماتے ہیں اگر وہ اس رسول کے کہنے کی وجہ سے، اس رسول کے سبب سے، اس رسول کے حکم سے اگر وہ لوگ جہنم میں چلے جاتے، دوزخ میں داخل ہو جاتے، تو مجھے قسم ہے خداوند متعال کی، مجھے قسم رب ذوالجلال کی کہ اگر وہ لوگ اس رسول کے کہنے پر جہنم میں چلے جاتے تو اللہ رب العزت اس رسول کے کہنے کی وجہ سے جہنم جو ہے ان پر سرد کر دیتا اور ان پر رحمت والی آگ کر دیتا، اس جہنم کو سرد کر دیتا. اگر وہ دور فترت کے لوگ جن کے طرف اللہ رب العزت رسول بھیج رہا ہے، جو کہتا ہے آ کر کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، اگر وہ لوگ اس کے کہنے پر جہنم میں آگ میں چلے جاتے تو اللہ رب العزت اس کے کہنے کی لاج رکھتا، اس کے کہنے کی لاج رکھتا. کیونکہ نبی آگ میں جلانے کے لیے نہیں بلکہ وہ تو آگ سے بچانے کے لیے آتا ہے. تو اگر اس کے حکم کو مانتے اور وہ جہنم میں چلے جاتے تو اللہ رب العزت اس نبی کے قول کے سبب ان پر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا. یہ تو عام رسول کی بات ہے، عام نبی کی بات ہے، عام پیغمبر کی بات ہے جو تھوڑی دیر کے لیے اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آتا ہے. اور وہ رسول جو رسولوں کا سردار ہے.
یہی وجہ ہے کہ اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں، علماء نے لکھا ہے کہ عام حالت میں آگ میں چھلانگ لگانا حرام ہے، جسے خودکشی کہتے ہیں۔ عام حالت میں آگ میں چھلانگ لگانا حرام ہے، لیکن اگر نبی حکم دے دے، نبی اگر رسول حکم دے دے آگ میں چھلانگ لگانے کا، تو اب امتی پر آگ میں چھلانگ لگانا واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں واجب ہوتا ہے؟ اس لیے واجب ہوتا ہے کہ نبی آگ میں داخل کرنے کے لیے نہیں بلکہ آگ سے بچانے کے لیے آتا ہے، اور یہ حکم ہے۔ جب وہ حکم دیتا ہے اس کا حکم پورا کرتا ہے انسان، اور اس کے حکم پر پورا کرنے پر اللہ رب العزت آگ کو، اس نار کو گلنار بنا دیتا ہے، گلنار بنا دیتا ہے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں اگر وہ اس رسول کے حکم پر آگ میں چھلانگ لگا دیتے، کون سے لوگ؟ دور فترت کے لوگ، تو اللہ رب العزت انہیں عذاب نہ دیتا بلکہ کیا کرتا؟ ان کے لیے آگ ٹھنڈا کر دیتا، آگ کو ٹھنڈا کر دیتا اور سلامتی والا کر دیتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ عام شخص، عام دور فترت کا جو گونگا ہے، بہرا ہے، ضعیف ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، تو جو نبی پاک کے والدین ہیں وہ جہنم میں کس طرح جائیں گے؟ وہ کس طرح جائیں گے؟ تو دوسرا جو ذہن رکھنا چاہیے، جو علماء نے بیان کیا ہے، وہ ہے دور فترت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دور فترت میں سے ہیں۔ اور تیسری بات، تیسرا نظریہ، تیسرا کانسیپٹ کیا ہے؟ تیسرا کانسیپٹ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کیا، وصال کے بعد اپنی نبوت کے دعوے کے بعد اپنے والدین کو زندہ کیا، زندہ کر کے اپنا کلمہ پڑھوایا، کلمہ پڑھایا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ دور فترت میں وہ مسلمان ہیں، مواحد ہیں اور دین ابراہیم پر ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کر کے کلمہ پڑھوا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو پہلے ہی مسلمان ہیں، تو پھر کلمہ پڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے وہ کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، معاذ اللہ، کلمہ پڑھایا ہے۔ کلمہ پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے دین ابراہیم پر تھے، ابراہیم کے امتی تھے، نبی پاک نے اپنا کلمہ پڑھا کر انہیں اپنا امتی بنایا ہے۔